اس میں میری اور آپ کی پسند یا ناپسند میٹر نہیں کرتی. آئی سی سی کی اپنی جو رول بک ہے، جو انہوں نے جو کوڈ آف کنڈکٹ بنایا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ کسی بھی سیاسی بات کو جو ہے وہ ایسے موقع پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. دس از دیئر. ان کا بنایا ہوا کوڈ آف کنڈکٹ ہے، میرا بنایا ہوا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کرکٹ کو ایک زمانے میں جنٹل مین کی گیم کہا جاتا تھا، اب یہ نہیں رہی ہے. اب کرکٹ ہے بنیادی طور پر یہ دھندا ہے، بزنس ہے سر. مطلب اٹس اے ہیوج بزنس، پیپل کیش آن اٹ. اور اس میں اسپیشلی جو ہے جب سے یہ ٹیلی ویژن آیا ہے تو لائیو کوریج اور پھر وہ اس طرح کے، اب اس میں آپ پسند کریں یا نہ کریں، بہرحال ویورشپ کے حوالے سے انڈیا سب سے بڑی منڈی ہے. اور اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے 60-70%، 60 سے 70% جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر پاک انڈیا میچ ہو تو جیسے آپ کہہ رہی ہیں، مثلا جیسے مجھے کرکٹ کی کک سمجھ نہیں سر. مجھے خود میں آج تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ یہ ایل بی ڈبلیو پہ آدمی آؤٹ کیوں ہوتا ہے. اوور کیا ہوتا ہے سر؟ چوکا چھکا؟ نہیں، اوور کا تو یہ مجھے بھی نہیں پتا تھا. ویسے 6 بالوں کا شاید اوور ہوتا ہے، اتنا پتا ہے. لیکن یہ کہ یہ کور شاٹ کیا ہے اور یہ وہ اس طرح آف اسٹمپ پر میں نے صرف یہ اس بات پر چڑھ کے میں نے انڈیا اور پاکستان کا میچ دیکھا کہ بھارت کے سوشل میڈیا میں جس طرح ہاہاکار مچ رہی تھی کہ جی آپ کیوں کھیلنے چلے گئے، کس لیے بھیجا، پھر وہ یہ کہ جی ان کے خون سے بے وفائی ہے جن کو پہلگام میں مارا گیا تھا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا یار یہ عجیب سی بات ہے. لیکن آپ اپنے ہوس کو تو ذہن میں رکھیں نا. بات یہ ہے کہ آپ نے اس میچ کا بائیکاٹ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ ہمارا پاکستان کے ساتھ جو مقابلہ ہوگا اٹ ول بی اے موسٹ ویوڈ میچ، اسپیشلی پوسٹ وار، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ریونیو جنریٹ ہوگا. انہیں یہ بات بھی پتا تھی. اور یہ جا کھیل لیتے ہیں دبئی میں، کیا فرق پڑتا، کچھ پیسے آ جائیں گے ڈالرز میں. اور آئی سی سی اٹ سیلف جو ہے، انٹرنیشنل کرکٹ کمیٹی جو ہے، اس پر بھارت کے قبضے کا یہ عالم ہے کہ بھارت کا جو وزیر داخلہ ہے، ہوم منسٹر جس کو وہ لوگ کہتے ہیں، اس کا بیٹا اس کا سربراہ ہے. سر یہ تو پھر انڈین کرکٹ کمیٹی کہہ لیں، انٹرنیشنل تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یس، آپ اس کو انڈین کرکٹ کمیٹی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بہرحال ایک گیم ہے، اس گیم کی ایک فیڈریشن ہے. تو سچی بات ہے کہ میری دانست میں ہم لوگوں نے، پاکستان کرکٹ بورڈ نے غلط ٹارگٹ کیا کہ صرف امپائر کو. What we should have demanded was the apology from Indian captain. آپ نے ہم اس کے خلاف کارروائی کا ہمیں مطالبہ کر، ناٹ دا امپائر. نہیں اس کا بھی کر لیتے، لیکن مین تو اس نے دیکھا نا، اس نے کھڑے ہو کے اس سے پہلے جو ہے میرا خیال ہے کہ کسی کرکٹر نے، کوئی کینیڈا کا تھا عثمان خواجہ، اس نے کوئی اپنی یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور اس طرح اور کسی نے غزہ کے لیے کیا تھا، تو ان کو گیم سے آؤٹ کر دیتے ہیں انٹرنیشنل جو اس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آپ شاید وہ یہ کہ انڈین کیپٹن کے دل میں وہ جو بھارتی سوشل میڈیا پہ جو ہاہاکار مچی ہوئی تھی، اس کی وجہ سے وہ گلٹ میں کسی میں مبتلا تھا. اس گلٹ کو جو ہے وہ کینسل کرنے کے لیے موصوف نے جو ہے وہ اس طرح کے کلمات ادا کیے کہ یار اپنی جان چھڑاؤ یہ ٹرولز سے بچنے کے لیے. بٹ یہ تو کنڈکٹ نہیں ہے ہونا چاہیے نا. ایک آپ اتنے بڑا ٹیم بنتے ہیں اور اتنے آپ کہتے ہیں کہ جی کول کیٹ ہیں اور بہت بڑی آپ دنیا کی جمہوریت ہے اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال ہم نے کوشش کی کہ اپنے آپ کو اسرٹ کریں اور کسی نہ کسی طرح بہرحال تھوڑا بہت ایک میسج تو گیا ہے کہ یو کانٹ گیٹ اوے ود پاکستان بائی ڈوئنگ تھنگس لائک دیٹ. تو سر یہ اس طرح کھیل میں ڈریگ کر لینا ایسا کنٹروورشل ٹاپک، آئی انڈرسٹینڈ پالیٹکس بھی اب مور اور لیس کھیل ہی بن گئی ہے، لیکن پھر بھی کرکٹ اینڈ پالیٹکس شوڈ بی سپریٹ. آپ صرف پہلگام کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ، تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو میں
تو میں تو کنڈیم کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ بات پسند آئے یا نہ آئے، خود آئی سی سی کا مرتب کردہ جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس میں ہی نہیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے، یہ میری رائے تو نہ ہوئی، دعا ابصار کی رائے نہیں ہے، نصرت جاوید کی رائے نہیں ہے، آپ کا بنایا ہوا کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ وہ کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے، اور دیکھیے ان کی منافقت جو ہے، ایک طرف آپ تمام یہ پہلگام کے بارے میں یعنی تصفے بہانے کے باوجود آپ جو ہے میچ تو کھیلنے جاتے ہیں، میچ آپ اس لیے کھیلتے ہیں، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ اس کا 60 to 70 ملین یعنی پرسنٹ جو ہے وہ ریونیو آپ کو آنا ہے، تو آپ نہیں، یو کانٹ افورڈ، پیسہ نہ جائے ہاتھ سے، اس کے لیے آپ آ جاتے ہیں۔ دوسری طرف آپ ہی کی ایک کمیونٹی ہے سکھ، ان کا جو سکھ ازم کا جو بانی ہے بابا گرو نانک، ان کی ولادت جو ہے، ان کی پیدائش جو ہے، وہ یہ جو دیسی مہینے ہوتے ہیں جس کو اسو کات اور ساون بھادو کہتے ہیں، تو وہ کات یا کتک کے مہینے کی 14ویں کا چاند تھا غالباً اس دن وہ پیدا ہوئے تھے۔ انگریزی اعتبار سے اس سال وہ تاریخ بن رہی ہے غالباً 4 نومبر۔ اب ظاہر ہے کہ گرو نانک جو ہیں وہ یہاں پیدا ہوئے تھے، اسی لیے یہاں پہ جو بابا گرو نانک ہے، اور نومبر میں ان کی جشن ولادت کے لیے آنا تھا سکھوں نے۔ تو بھارت کی ان تمام ریاستوں کو بھارت کے ہوم سیکرٹری نے یہ خط لکھ کے، میرے پاس اس کی کاپی موجود ہے، وہ خط لکھ کر ان کو آگاہ کیا ہے کہ صاحب ہم کسی سکھ یاتری کو اس سال نومبر میں جو بابا گرو نانک کا دن منانا ہے اس کے جانے کے لیے ہم تتھے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کہ بابا گرو نانک کے جشن ولادت کا ٹی وی کوریج نہیں ہوتی، اور اس کے لیے چونکہ کوئی یعنی پیسے نہیں آتے، تو وہ ان لوگوں نے اس پہ بین لگانا انہیں آسان لگا۔ اس کے بعد اگر آپ کی سکھ کمیونٹی ریاست انڈین ریاست سے ناراض محسوس نہ کرے تو کیا کرے گی؟ بھائی ان کے جو عقیدہ ہے، ان کا جو مذہب ہے، اس کے بانی کے جشن ولادت میں آپ ان کو شریک نہیں ہونے دے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ جو ہے کہ چونکہ 10 سے 12 دنیا کے جو ٹی وی چینلز ہیں انہوں نے بھاری بھرکم رقوم دے کر آپ کو رائلٹی اور یہ وہ آپ کے ساتھ وہ لائیو کوریج کے وہ لے رکھے ہیں ٹھیکے، تو آپ وہ میچ کھیلنے چلے جاتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہ کوئی ہپوکریسی کی انتہا ہے نا، کہ ایک طرح تو بھی نہ کھیلو، کھیلنا بھی ہے پیسے کے لالچ میں، اور کھیلنے کے بعد پھر تقریر بھی کرنی ہے، پھر سر وہی کہ ہم بائیکاٹ کر دیں گے۔ اور اگر پہلگام کا غصہ ہے تو پہلگام کا غصہ یہ ہے کہ جی سکھ جو ہے وہ پاکستان نہ جائیں اور جا کر اپنے بابا کی جو ہے وہ جشن ولادت، اس کا کوئی تعلق تو ہے نہیں سر اس بات سے، لیکن بس یہ ہے نا۔ تو نفرت آپ کی جو ہے کتنی سیانی ہے کہ منافع پہچان لیتی ہے کہ ویئر از دا منی، وہ ہاتھ سے نہ جائے، لیکن دوسری طرف آپ سر اسٹیٹ اسپانسرڈ ہی پروپیگنڈا ہوتا ہے نا، ان کو شاید انسٹرکشنز دی جاتی ہیں کہ آپ نے اس طرح کی باتیں کرنی ہے میچ کے بعد بھی، اور ڈیفینیٹلی کی ہوگی۔ اور ادھر وہ جو ان کا جو آج کل کوچ ہے گوتم نیلمبر اس کا نام ہے غالباً، وہ باقاعدہ بی جے پی کا ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہا ہے اور وہ ایکٹیوسٹ ہے، تو مجھے پورا یقین ہے اس نے کہا ہوگا کہ یار یہ انڈیا میں سوشل میڈیا پہ بہت ہمارے خلاف یعنی ٹرولز جو ہے شروع آپ یہ بات کر دیں، تو تم ذرا وہ تقریر جھاڑ دینا۔ اور سر پاکستان والا پروپیگنڈا تو ویسے ہی بہت بکتا ہے انڈیا میں، ہمارا دشمن ہے، ہمیں اٹیک کرنا چاہتا ہے، ابھی بھی اس نے کیا پہلگام میں۔ جی ہاں وہ تو ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ ہوتا ہے ابھی بھی، لیکن میں وہی کرتا ہوں نا کہ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں پھر آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا، آپ انکار کرتے تھے، آپ کہتے جی کہ ہم ایشین کرکٹ کپ میں حصہ نہیں لیں گے، پھر آپ اپنی بات پہ قائم رہو نا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں، لیکن سر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ دے نو ویئر از دا منی، ایگزیکٹلی۔ تو یعنی پیسے کے لالچ میں آپ تیار ہیں، اور دوسری طرف یہ کہ جو آپ کے یعنی کہ کتنا آپ خود سوچیں کہ کتنا یہ ایک سینٹیمنٹل بات ہوگی سکھوں کے لیے کہ ان کے
گرو کا جنم دن جو ہے اس کے لیے آپ انہیں پاکستان آنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ یعنی دشمن ملک ہے. تو اب دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کل ہی نہیں 2 دن ہو گئے یہ جب اس کی مودی کی برتھ ڈے تھی تو ٹرمپ نے بڑا میٹھا میٹھا پیغام بھیجا, مائی فرینڈ ٹرمپ ہیپی برتھ ڈے اور ہیپی برتھ ڈے اور یہ وہ, لیکن وہ پیار بھرا پیغام بھیجنے کے باوجود موصوف کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ جی یہ جو چابہار میں انڈیا جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس کو استثناء دیا تھا پہلے انڈیا کو یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے یو کین ڈیولپ چابہار اور اپنا وہ ایک الٹرنیٹیو روٹ ٹو ریچ افغانستان وہ کرنا چاہ رہا تھا. تو کہا کہ ان پہ جو ہے وہ اب 29 ستمبر سے کوئی بھی انڈین کمپنی اگر وہاں پہ انویسٹمنٹ کرتی پائی گئی تو یہ سمجھا جائے گا کہ وہ ایران کی فوج پہ سرمایہ کاری کر رہی ہے اور دیئرفور ان کو سینکشنز لگا دی جائیں گے, ان کے ساتھ امریکی کمپنیاں ڈیل نہیں کریں گی. تو کچھ ان کے بارے میں خطاب لگا دیں, بھائی ٹرمپ کے بارے میں بھی 1-2 پھر لفظ کہہ دینا برائے. وہ تو وہ نہیں کہہ سکتے نا سر, ان کے ساتھ نہیں ہے نا بات, پاورفل سپر پاور ہے دنیا کی, پاکستان کو تو کہنا آسان ہے نا, ایزی ٹارگیٹ ہے. ارے کیا ایزی ٹارگیٹ بھی کیا, مثلا یہ کہ آپ 87 آور سے زیادہ تو جنگ بھی نہیں چل سکی, اور وہ بھی ٹرمپ نے ہی رکوائی, جو آپ ماننے کو تیار نہیں ہو رہے. بات یہ ہے کہ میں اگر آپ سے نفرت کرتا ہوں ایک ملک کے طور پر اور میں نے آپ پہ جنگ مسلط کی اور میں وہ جنگ جیت رہا ہوں تو دنیا کی کون طاقت مجھے روک سکتی ہے سر. بٹ آپ نے بند کی آفٹر 87 آورس اور ابھی تک آپ ایکسپلین نہیں کر پا رہے ہیں. ایک تو آپ کا ہمارے اوپر اٹیک کرنا جو ہے وہ کیونکہ آپ ابھی تک پہلگام واقعے کے ذمہ داروں کے پراپر لنکس جو ہے وہ کسی پاکستانی تنظیم سے نہیں اسٹیبلش کر پائے. نہ ہم پتہ کہ آخر وہ لوگ کہاں رہ رہے تھے, کون تھے, کہ کہاں کس طرح یہ وہ. اب اتنا عرصہ ہو گیا, آپ نے حملہ ہوا, خود ہی آپ نے مدعی بنے, خود ہی پھر آپ نے منصف بنے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ جی اس کا ذمہ دار پاکستان ہے تو لیٹس اٹیک. میزائل کی آپ نے بارش کر دی, آپ کو جواب ملا تو احساس ہوا کہ ارے بھائی یہ تو اٹ کوڈ ٹرن انٹو سم تھنگ ایٹامک, اٹ کین لیڈ دیئر. انٹیلیجنس جو آئی گیس اب وہ انٹیلیجنس جو پوری دنیا واچ کر رہی ہوتی ہے آج کل. جے ڈی وینس نے سر آئی تھنک کہا تھا کہ ہمیں مل رہی تھی انٹیلیجنس. بابا خالی جی ڈی وینس ہی نہیں, دنیا بھر میں جو ہے وہ آج کل جو ہے کون سا خطہ رہ گیا ہے which is not being watched from air. میرے اور آپ کی گفتگو جو ہے وہ لوگ ریکارڈ کر سکتے ہیں, یہ ان کے پاس کیپیسٹی ہے آسمان سے اوپر. بالکل سر. تو وہ یہ ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ ظاہر ہے کہ بقول اور اپیرنٹلی لگتا بھی یوں ہے کہ ایک پوری رات جو ہے وہ جے ڈی وینس سے لے کر وہ مارکو روبیو یہ سوئے نہیں ہے. They were constantly engaged with India and Pakistan to stop this war. اور جنگ بندی کا اعلان بھی لطیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ٹرمپ نے کیا تھا کہ آج بند ہو جائے گی, اس کے بعد اعلان ہوا ہے cease fire. تو اب بات یہ ہے کہ he proves right, you proved wrong. تو جب وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے جنگ بند کروائی ہے تو آپ کیسے, یعنی کہ کس منہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس نے بند نہیں کروائی ہے. تو ذرا اگر آپ کو اتنا ہی اپنی ایروگنس دکھانی ہے تو برائے مہربانی ذرا یہ ٹرمپ صاحب کا ایڈریس لے لیں, ذرا ان سے بھی ان کو سر دکھائیں. اصل تو پھر ٹیسٹ یہ ہے کہ آپ ان کو بھی دکھا سکتے ہیں, خالی ہمارے ساتھ ہی آپ کو, اور وہ بس اور اپنے رولس کو گیم میں آپ پالیٹکس کو لا کے خراب کر. ایگزیکٹلی سر. بٹ سر ابھی تو چل رہا ہے ایشیا کپ, بٹ لیٹس سی دوبارہ کوئی ایسی نہ ہو جائے. تو ظاہر ہے کہ اب اپیرنٹ نہیں لگ رہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوگا, کیونکہ اور اگین سر منی میکنگ سچویشن وہاں کیا اس میں بھی وہ اپنا رویہ برقرار رکھتے ہیں پروبیبلی سر, لگ تو یہی رہا ہے. بٹ لیٹس سی سر, وہی بات سینٹی پریویلز, لیکن مشکل ہی ہے سر اس خطے میں, تو مشکل ہے سینٹی پریویل کرنا.